موضوع الدرس في أحوال الشهداء يوم القيامة سورة الدهر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبق عليهم من الفضل العظيم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ جنت والوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ کیسی وہ دائمی نعمتوں میں ہوں گے اور جو اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل عظیم فرمایا ہے. فرماتے ہیں متکئین فیہا علی الارائک وقد تقدم الکلام علی ذلک بسورۃ الصافات وذكر الخلاف والاتقال والاستجاء او التمرفق او التربع او التمكن في الجلوس وان الارائك هي السرير تحت الحجال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متکئین علی الارائک پر میں مفصل طور پہ بحث کر چکا ہوں سورۃ الصافات کے اندر کہ اتکا سے کیا معنی ہے، لیٹنا ہے، یا اتکا سے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا ٹیک لگا کے بیٹھنا ہے، یا تربو مربع کی شکل میں بیٹھنا ہے، یا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمکن فی الجلوس کے بہت اچھی طرح شان و شوکت سے بیٹھنا. تو یہ سارے اقوال میں نے وہاں ذکر کر دیے ہیں. بہرحال یعنی معروف معنی یہی ہے، اتکا کا معنی ٹیک لگانا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں مرفق سے ہے نا، بازو پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا.
اور سریر سے مراد یہ ہے کہ ان کا وہ جو تخت ہوگا وہ اس بنی ہوئی ان کے لیے جو کپڑے کا سنہری جال ہوتا ہے جو دولہا کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر وہ بچھا ہوا ہوگا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها ولا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ بڑی سخت گرمی ہو پریشان کرنے والی یا ولا برد مؤلم یا ایسی سردی جو تکلیف پہنچانے والی، بلکہ وہ نرم اور معتدل طریقے کا موسم ہوگا اور وہ دائم ہوگا، ہمیشہ اسی طرح رہے گا اور وہ اتنا پیارا موسم ہوگا کہ اس سے لا یبغون عنہا ولا اہل جنت وہاں سے منتقل ہونے کی نیت بھی نہیں چاہے کریں گے. ودانیۃ علیہم ظلالها ای قریبۃ الیہم اغصانها کہ درختوں کی ٹہنیاں جو ہیں وہ مومنوں کے بالکل گویا کے قریب ہوں گی. وذللت قطوفها تذلیلا ای متى تاتاه دنا الكتف الیہ وتدلى من اعلی غصنه كأنه سامع طائع. یعنی جب مومن چاہے گا کہ میں اس پھل میں سے کچھ لینا چاہوں تو وہ اس کے بالکل قریب ہو جائیں گے اور اس کے اوپر لٹک کے آ جائیں گے. یعنی ان کی شاخیں جو ہیں وہ جھک جائیں گی، ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے وہ سننے والی ہیں ان کی بات اور فرما برداری کرنے والی ہیں کہ جب مومن حکم دیں گے وہ اشارہ کریں گے وہ جھک جائیں گے. او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی الآیۃ الاخری وجن الجنتین دان وقال جل وعلا قطوفها دانیۃ قال مجاہد وذللت قطوفها تذلیلا. ان قام ارتفع الماء بقدر وان قعد تذللت له حتى ينالها وان استجاء تذللت له حتى ينالها فذلك قوله تعالی تذلیلا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے اللہ ان کے تابع کر دیں گے ان پھلوں کو کہ اگر مسلمان مومن کھڑا ہوگا تو وہ تھوڑے اونچے ہو جائیں گے، اگر بیٹھ جائے گا تو نیچے ہو جائیں گے، لیٹ جائے گا تو اور نیچے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہوئے قال مجاہد ارض الجنت من ورق وترابها المسك وأصول شجرها من ذهب وفضة وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت والورق والثمر بين ذلك فمن أكل منها قائما لم تؤذه ومن أكل منها قائدا لم تؤذه ومن أكل منها مضطجعا لم تؤذه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جنت کی زمین جو ہے من ورقن چاندی کی بنی ہوئی ہوگی، وہ زمین ہی چاندی سے ہوگی. ترابها المسک اور اس کی مٹی جو ہے ایسے ہوگی جیسے کستوری کی. اور درخت جو ہیں ان کے جڑیں جو ہیں ان کے تنے جو ہیں وہ سونے چاندی کے معلوم ہوں گے. وافنانها اور اس کے شاخیں جو ہیں گویا وہ موتی تازہ موتیوں سے بنی ہوئی، زبرجد سے بنی ہوئی، یاقوت سے بنی ہوئی، والورق اور چاندی سے بنے ہوئے یعنی ایسے نظر آئیں گے. مانا یہ ہے یا اللہ اسی سے بھی بنا دے تو وہ قادر ہیں. اور اس کے بعد پھل بھی ان پہ لگے ہوں گے. فمن اکل منها قائما لم تؤذه اگر کھڑے ہو کے مومن کھانا چاہے گا تو تکلیف نہیں ہوگی، بیٹھ کے کھانا چاہے تو تکلیف نہیں ہوگی، لیٹ کے کھانا چاہے تو تکلیف، وہ جتنا چاہے گا اتنا قریب آئے. اور بعض علماء متاخرین فرماتے ہیں یاد رکھو کہ وہاں جو درخت ہیں نا وہ بھی سونے چاندی کے ہوں گے حقیقتاً. اب دیکھا ہوگا آپ نے یہاں دنیا میں بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا جی اپنے گھروں میں شو پیس کے طور پہ وہ سونے کے چاندی کے چھوٹے چھوٹے درخت بنا کے رکھتے ہیں، ٹہنیاں ہیں اس پہ پتے بنے ہوئے ہیں، ہر چیز بنی ہوئی.
تو یہ تو لیکن وہاں حقیقتاً سونے چاندی کے ہوں گے، لیکن ان کو تو پھل نہیں لگتا نا، ان کو پھل بھی لگے. کمال قدرت یہ ہے کہ ہیں وہ سونے چاندی کے، لیکن سونے چاندی کو تو پھل نہیں لگتا، لیکن ان کو پھل بھی لگا ہوا ہو. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی چیز نہیں. اگر اللہ ان درختوں پہ پھل لگا سکتے ہیں تو سونے چاندی کے درختوں پر بھی پھل لگا سکتے ہیں. جیسے کہ علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ اگر کبھی آدمی غور کرے، تدبر کرے، تو سب سے گویا لم یکن شیئا مذکورا جو ہے، جو ناقابل ذکر، جس کا کبھی ذکر بھی نہیں تھا، وہ انسان ہے. کیا مطلب؟ اب دیکھیں نا جی کہ زمین میں آپ گندم ڈالیں گے وہ گندم اگائے گی، جو ڈالیں گے جو اگ جائیں گے، کھجور کی گٹھلی ڈالیں گے کھجور نکل آئے گی، سبزہ لگائیں گے سبزہ نکل آئے گا، کھانے کے لیے فروٹ لگائیں گے فروٹ کے پھل تیار ہو جائیں گے. یعنی جو آپ زمین میں دیتے ہیں وہ زمین آپ کو لوٹا دیتی ہے. بات کو سمجھیں کہ جو کچھ ہم نے زمین میں دفن کیا زمین میں ہمیں لوٹا. ایک انسان ایسا بیکار ہے نا، اس کو دبا دو یہ ابھرتا ہے. زمین میں انسان کو جب دفن کر دو تو انسان سے بھی کچھ نکلتا ہے، کوئی درخت شرخت کوئی پھل شل، تو گویا کہ کچھ بھی نہیں، لا شے ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ہاں اگر ایمان لے آئے تو پھر یہی لا شے جو ہے وہ ملائکہ سے بھی افضل. اور اگر کافر رہے تو یہ جتنی اکڑ دھکڑ ہو، اس کے بعد جب مر گیا مٹی میں ڈال دیا، اس کے بعد کیا ہے بھائی. اور یعنی ہر چیز جو ہے وہ جب زمین میں ڈالی جائے زمین اس کو نکالتی ہے اگاتی ہے. ایک انسان تو نہیں اگتا نا، اس کو تو صرف قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے. ورنہ اگر انسان سے بھی کوئی درخت پیدا ہوتا تو قبرستان تو سارے درخت بنے ہوئے ہوتے نا. وہاں فلاں درخت نکلا ہوا ہے، وہاں فلاں درخت نکلا ہوا ہے، کہیں کالا ہے کہیں پیلا ہے کہیں سفید ہے. اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے جب زندگی میں تیرے اوپر پردہ رکھا ہے تو موت کے بعد بھی میں نے تم پر پردہ ڈال دیا ہے. ولی اللہ ہے تو مٹی میں ہے، اور گناہ گار میرے جیسا ہے مٹی کے نیچے ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، اسی میں لوٹا دیا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں حقیقتاً سونے چاندی کے درخت ہوں گے، اور اس کے ماں بین ذالک، جیسے مفسر نے فرمایا کہ والصبر بین ذالک، اور پھل بھی اس کے درمیان میں لگا ہوا ہوگا. کمال تو یہ ہے. اور پھر وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو نا جی، عام ٹہنی تو جلدی جھکتی ہے نا، اگر سونے چاندی کی بنی ہوئی ہو تو وہ تو جلدی نہیں جھکے گی نا، جب تک کہ پکڑ کے نہ جھکا ہو. لیکن وہ مومن کے تابع ہوگی، اشارہ کرے گا نیچے ہو جائے. وقوله جلت عظمته ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام. ان کے جو خادم ہوں گے جنت میں وہ کھانے کے برتن لے کے بھرے ہوئے، اور وہ بھی چاندی کے بنے ہوئے، اور پینے کے لیے سراہیاں لے کے پھر رہے ہوں گے. وہی الکیزان والتی لا ارا لها ولا خراطیما، جن کے آگے بھی وہ ٹوٹی نہیں لگی ہوگی، پکڑنے کا بھی نہیں، ایسے خوبصورت سراہیاں ہوں گی. ان کے اندر ان کے لیے وہ پانی لائیں گے. قواریر قواریر من فضة، الاول منصوب بخبر کان اے کانت قواریرا. قواریرا جو ہے منصوب ہے، اس کو نصب دینے والی چیز کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ وہاں معذوف ہے کانت قواریرا. والثانی منصوب لمال البدلیت او التمیز، اور دوسرا قواریرا جو ہے وہ منصوب ہے یا تو بے اعتبار بدل کے یا بے اعتبار تمیز کے. لأنہ بینہ بقولہ جل وعلا، کہ اللہ پاک نے پھر اس کا بیان فرمایا قواریر من فضة. قال ابن عباس مجاہد حدثی وغیر واحد، حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد
اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیاض الفضت بھی صفا الزجاج کہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے برتن ہوں گے بیاض الفضت یعنی چاندی کی سفیدی ہوگی لیکن ان کے اندر صفائی اور شفافیت ایسے ہوگی جیسے شیشے کے بنے ہیں والقواریر لا تکون الا من زجاج دنیا کے اندر قواریر نہیں ہوتے مگر شیشے سے یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ وہاں چاندی سے بنائے جائیں گے فہذه الكواكب اکواب من فضة یہ چاندی سے ہوں گے وہی ما هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها یعنی ہیں تو چاندی کے بنے ہوئے لیکن اتنی شفاف ہے کہ جو کچھ اندر ہے وہ بھی باہر سے نظر آ رہا ہے یعنی شیشے سے نظر آتا ہے وَهَذَا مِمَّا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الدُّنْيَا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ چاندی کا برتن بناؤ اور اس کے اندر باہر نظر آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے قال ابن مبارک عن اسماعیل رضی اللہ عنہ عباس ليس في الجنة شيء إلا قد أوتيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہم جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اللہ نے ان کی مشابہ نعمتیں تمہیں دنیا میں بھی دے دی ہیں کہ یہاں بھی انار وہاں بھی انار عنب تین زیتون لیکن یہ قواریر من فضة جو ہے جنت میں اس کی کوئی مثال شبیہ نہیں دنیا کے اندر رواہ ابن ابی حاتم وقوله تعالی قدروها تقدیرا ای لا قدرهم لا تزيد ولا تنقص بل هي معدة لذلك مقدرة بحسب ري صاحبها ٹھیک اندازے کے مطابق بھرے ہوئے نہ زیادہ نہ تھوڑے جتنی ان کو ضرورت ہوگی اتنی ہی برتن کے اندر ڈالا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم دیں گے مفسر فرماتے ہیں اس کے بعد وہذا معنی قول ابن عباس حسین جبیر ابی صالح وقتادہ وابن ابزا وعبداللہ ابن عبید ابن عمیر وقتادہ والشعبی ابن زید وقال ابن جریر وغیر واحد وهذا ابلغ في الاقتناء والشرف والکرامت یہ توجہ شرف اور کرامت کی انتہا ہے کہ برتن میں اتنا ڈالا جائے جتنا پینے والے کو ضرورت ہے نہ کم ہے نہ تھوڑا ہے کہ اور مانگے نہ زیادہ ہے کہ باقی چھوڑ دے بالکل ٹھیک اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز ملے گی وقالوا في بعض قدروها تقديرا قدرت الكف وهذا قول الربيع قدر كف الخادم وهذا لا ينافي الاول منها مقدرة في القدر والرأي اور بعض علماء فرماتے ہیں قدروها تقدیرا وہ خادم جو ہیں یعنی ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ٹھیک اندازے پہ بنائے ہوئے ہیں مفسر کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی منافی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ڈالی جائیں گی وہ بھی اسی طرح اس کا ہاتھ بھی ایسا ہے نا جی بعض اوقات بڑا برتن ہے وہ اٹھا ہی نہیں سکتا بعض اوقات بالکل چھوٹا ہے تو اس کا پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے نہیں اس کے ہاتھ ایسے اللہ نے بنا دیے ہیں کہ سب کے لیے وہ ہر چیز ٹھیک اندازے کے مطابق اس پہ آ رہی ہے مفسر فرماتے ہیں یعنی اس کے اندر جو چیز ہے وہ بھی ٹھیک اندازے پہ ہے اور خدام جو ہیں ان کے ہاتھ بھی اللہ نے اندازے کے بنائے ہیں وقوله تعالی وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اے وَيُسْقَوْنَ یا نظر ایتن فِيهَا لَكَوَابِ كَأْسًا خَمَرًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا یعنی ان کو ایسے جام شراب دیں گے جن کی ملونی ہوگی سونڈ سے ادرک سے یعنی قاسم اے خمرن قاسم سے مراد ہے وہ شراب کے بھرے ہوئے جام کان مزاجها زنجبیلا فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد وتارة بالزنجبیل وهو حار ليعتدل الامر فصل فرماتے ہیں کبھی کبھی تو ان کو ایسے شربت پیش کی جائے گی جس میں کافور ہوگا تاکہ ٹھنڈک والی اور کبھی کبھی ان کو ایسی چیز پیش کی جائے گی زنجبیل والی کے جو گرم ہے کافور کی صفت جو ہے وہ بارد ہے زنجبیل کی صفت جو ہے وہ گرم ہے تاکہ ان کے معدے کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اعتدال سے رہے منہا وہاؤلاء یمزون من ھذا تارۃ ومن ھذا تارۃ یعنی ان کو کبھی اس سے ملونی ڈالی جائے گی کبھی اس سے ملونی ڈالی جائے گی وَأَمَّا الْمُقَرَّبُونَ فَإِنَّهُمْ
یشربون من کل منہما صرفا، اور جو مقربین ہیں ان کو ملونی نہیں بلکہ وہ تو خالص شراب پیے، ان کو تو تھوڑا سا ملا دیا جائے گا نا، ان کے لیے خالص ہوگا. کما قالہ قتادہ وغیر واحد وقد قدم قوله جل وعلا عین یشرب بها عباد اللہ. پہلی آیت میں تھا عین یشرب بها عباد اللہ، وہ ایسا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے یعنی ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے جو ہیں وہ پیئیں گے. اور یہاں فرماتے ہیں عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یعنی الزنجبیل عین فی الجنہ، زنجبیل جو ہے گویا اس کا بھی چشمہ ہوگا پانی کا، وہاں زنجبیل ملا پانی جو ہے تو سما سلسبیلن، اسی کا نام سلسبیل ہے. قال اکرمہ اسم عین فی الجنت، جنت میں نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے. وقال مجھے سمیت بذالک لثلاثۃ مسیرها وحدت جریها. حضرت مجاہد فرماتے ہیں سلسبیلا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس کا پینا جو ہے آسانی سے گزرنے والا اور تیزی سے چلنے والا چشمہ ہے. وقال قتادہ عین بها تسمى سلسبیلا، عین سلسلۃ مستقید مستقید ماؤها، گویا کہ اس کا پانی ان کے لیے بند ہے، محفوظ ہے. وحقائم جریا بعد منها سمیت بذالک لسلاستها فی الخلق واختارها انها تمذالک له. اور بعض علماء نے فرمایا کہ سلسبیل اس لیے کہ پینے میں سہل ہوگا، سہل شرب ہوگا، اس لیے اس کو سلسبیلا کہا گیا ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سارے اقوال جو ہیں ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے تمام اقوال کو شامل ہے. تو یہاں تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ یہاں کے اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر ان کی خدمت کے لیے دوڑنے بھاگنے والے لڑکے ہوں گے، اور مخلدون وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں، اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنا حسن ہوگا، اتنا جمال ہوگا کہ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جب تیری نظر بڑے ایسے معلوم ہوگا جیسے کوئی موتی بکھیر دے نا زمین پہ، موتی بکھرے ہوئے ایسے وہ موتی لگ رہے ہیں. اب یاد رکھیں کہ ان آیات میں سمجھنے والی بات جو ہے اس پہ توجہ کریں کہ پہلے آپ اسی میں پڑھ چکے ہیں کہ وہی یطاف علیہم بآنیۃ، کہ ان کے خادم جو ہیں برتن کھانے کے لے کے ان کے آگے پھر رہے ہوں گے. جیسے دیکھا ہے یہاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیرے جو ہیں ہر وقت ہر چیز لے کے سرو کر رہے ہوتے ہیں، جس کا دل چاہے اٹھا لے. کوئی چائے لے کے پھر رہا ہے، کوئی جوس لے کے پھر رہا ہے، کوئی یہ ڈرائی فروٹ لے کے پھر رہا ہے، کوئی کھجور لے کے پھر رہا ہے، کوئی قہوہ لے کے پھر رہا ہے، کوئی چائے سبز لے کے پھر رہا ہے، کوئی چائے لال لے کے پھر رہا ہے. تو یہ ایک دنیا میں بھی جو اس کی ایک لوگ بڑے لوگ مثالیں بناتے ہیں، تو وہاں تو حقیقت یعنی یطاف علیہم بآنیۃ، وہ خادم الگ ہوں گے، یہ ولدان الگ ہوں گے. بات سمجھ، یعنی وہ یطاف علیہم بآنیۃ وہ خادم ہوں، اور یہاں خاص طور پہ کہا گیا یطوف علیہم ولدان، لڑکے ہوں. اس کی وجہ یاد رکھو، ایک بات کو سمجھو کہ جب بھی آدمی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے تو گویا کہ وہ سلاسن و سلاسین سنتن 33 سال کا جیسے شباب والا آدمی ہوتا ہے نا، اس طرح داخل. یعنی اگر کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا وہ بھی جوان ہو گیا، کوئی بچہ تھا وہ بھی جوان ہو جائے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں میرے گھر میں تشریف لائے. وہاں میرے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی.
ہم باتیں کر رہے تھے، حضور نے سلام فرمایا. یاد رکھو یہ سنت ہے، آدمی گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علیکم. لوگوں کو کہتے ہیں، یہ بیوی کو کبھی نہیں کہیں، یعنی وہ بھی دعا سے محروم ہو جائے، اور بیوی آئے گی وہ بھی کبھی نہیں کہے گی خامد کو السلام علیکم. ہاں البتہ آج کل جو ماڈرن لوگ ہیں وہ ہائے کہہ دیں گے. انا للہ و انا، لفظ بھی وہ اختیار کیا ہے جس سے یعنی ہائے ہائے آدمی درد کے وقت کہتا ہے، خوشی کے وقت کہتا ہے ہائے میں مر گیا. یہ غم کا لفظ ہے یا خوشی کا لفظ ہے؟ ان کو لفظ ہی نہیں ملا ڈائری میں. اچھا مجھے ہیلو کا ترجمہ سمجھائیں کیا مانا ہے؟ یہ تو اسلام ہے نا جناب. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیت المؤمن السلام. دنیا میں بھی سلام، زندگی میں بھی سلام، مرنے کے بعد بھی السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسد. اور جب جنت میں مسلمان ایک دوسرے کو ملیں گے تو وہاں بھی السلام علیکم. اللہ کے فرشتے آئیں گے تو وہاں وہ بھی کہیں گے السلام والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. اور اللہ بھی اپنے بندوں پہ سلام فرمائیں گے سلاما قولا من رب الرحیم. تو حضور پاک نے سلام فرمایا. سید عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ ان العجائز لا يدخلن الجنہ، یہ بوڑھیاں جو ہیں نا یہ جنت میں نہیں جائیں گی. حضور پاک کو کوئی کام تھا، جلدی سے آئے، جلدی سے بات تشریف لے گئے، اور بوڑھی نے تو رونا شروع کر دیا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. تو میں تو مر گئی نا، میں تو گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضور آئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی رو رہی ہے. فرمایا کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو فرما دیا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی تو وہ روئے نا تو کیا کرے. اللہ کی بندی بوڑھی ہو کے جنت میں نہیں، اللہ اس کو جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے، یہ مانا تھا میرا. تو یاد رکھو کہ وہ تو ایک عین شباب کال. لیکن یہ لڑکے جو ہیں یہ اللہ نے بطور خاص پیدا کیے ہیں، یہ وہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ کسی کی اولاد نہیں ہے. گو بعض علماء کی یہ اقوال بھی ہیں کہ کافروں کے جو بچے مر گئے ہیں بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کو اللہ بطور خدمت کے جنت میں مومنوں کے خادم بنا دیں گے. لیکن وہ قول بھی ضعیف ہے. بھی ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو خادم بنایا جائے؟ وہ تو بالغ ہی نہیں ہوئے، پیدا ہوا بچہ مر گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن اصل جو صحیح قول ہے یاد رکھو وہ یہی ہے کہ وہاں جو اللہ نے حوریں رکھی ہیں وہ بھی کسی ماں کے پیٹ سے نہیں نکلی، اور وہاں جو اللہ نے ولدان رکھے ہیں، غلامان رکھے ہیں، وہ بھی کسی ماں کے پیٹ سے نہیں، اللہ کی شان کن سے پیدا ہوئے ہیں. وہ مخلوق ہی جنت کی ہے، پیدا ہی جنت میں ہوئی ہے، رہے گی ہی جنت میں. اور جنت میں چونکہ گناہ نہیں ہوتا اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لڑکے بھی بڑے پاک باز. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ ایسے لڑکے نہیں ہوں گے کہ چلو بھی آج تو عمر اس کی ہے 12 سال 14 سال 13 سال، لیکن پھر ہو جائے گا 15 سال پھر 20 سال. نہ وہ اسی عمر میں ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے. ولدان مخلد، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے. اور ان کا حسن و جمال ایسے ہوگا اذا رأیتہم حسبتہم، جب تم دیکھو گے ان کو تو گمان کرو گے کہ گویا زمین پہ اللہ نے موتی بکھیر دیے.
تو یہ اللہ نے اہل جنت، اچھا اسی لیے کافروں نے یہاں سارے وہ انتظام جو ہے نا یہاں کرنے شروع کر دیے ہیں. خوبصورت عورتیں بھی گھر میں رکھ لیتے ہیں کہ جی حوریں ہو گئی ہماری، لڑکے بھی رکھ لیتے ہیں جی وہ جو ہمیں جنت میں ان کو مسلمانوں کو ملیں گے ہم یہاں رکھ لیتے ہیں. جنت کس نے دیکھی ہے؟ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا. وہ سارا انتظام یہاں کر رہے ہیں. ریشم اللہ نے فرمایا ہم جنت میں دیں گے مومن کو، انہوں نے یہاں پہننا شروع کر دیا. سونا اللہ نے فرمایا مردوں کو اور برتن سونے چاندی، انہوں نے یہاں سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے شروع کر دیے. انہوں نے فرمایا جنت میں سونے چاندی کے درخت ہوں گے، انہوں نے یہی ماڈل بنا کے رکھ دیے. اللہ کے قرآن سے سیکھ کر اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ان جاہلوں کو یہ سمجھ نہیں آتا جو کچھ تم بنا رہے ہو یہ تو فانی ہے. کتنی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی گھر میں رکھ لو، آخر اس نے بول و براز تو ہے نا، اس کے لیے حید نفاس تو ہے نا. جس کے چہرے پہ آنکھ نہ ٹھہرتی ہو، جب اس کو حیض ہو، بدبو ہو، نفاس میں خون میں لتھڑی ہوئی پڑی ہو، وہ تو جنت کی حوریں ہیں، وہ ان سب تکالیف سے پاک ہیں. اچھا اور اس کے بعد دیکھیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں مثلا بڑی سے بڑی خوبصورت لڑکی لوگ بڑے پیسے خرچ کر کے، لاکھوں خرچ کر کے کنواری لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں تاکہ بھئی وہ پہلے اس کو کسی مرد نے نہ چھوا ہو، اور پردہ بکارت جو ہے وہ ہم اس کا توڑیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا وضع ہوگا. وہ اللہ نے وہ حوریں ایسی بنائی ہیں جب بھی مومن ملیں گے دوسری رات پھر کنواریاں ہوں. یعنی ان کی کوئی صفت ختم نہیں ہوگی، کنوار پن بھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اب اگر دنیا میں کوئی اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے فرعون کی طرح، اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے قارون کی طرح، تو ان کا انجام بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں بتلا دیا کہ دیکھو ہم نے پھر فرعون کے ساتھ کیا کیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے لیکن جو ڈرنے والے. آپ دیکھو کہ ہم نے قارون کے ساتھ کیا کیا، جو دولت پہ اتراتا تھا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو بھی اس کے محلوں کو بھی زمین میں دسا. تو اللہ کی قدرت کا یا اللہ کے انعامات کا کون مقابلہ. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منصورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اللہ نے فرمایا اِذَا رَأَيْتَ، جب دیکھے تو محمد مصطفیٰ، یعنی یا محمد خطاب آپ کو ہے، ثم وہاں جنت میں، اور اس کی وسعت، اس کی بلندی، اس کی نعمتیں، رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا بڑا ملک ہے اور اس کا کتنا بڑا بادشاہ ہے جس نے یہ چیز پیدا فرمائی ہے. فرمایا اس لیے اور اتنا بڑی جنت اور اتنی وسعت والا ملک ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو مومنوں کے لیے نعمتیں بنائی ہیں، اسی لیے فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے ایک حبشی بیٹھا تھا اور اس نے سن رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اور جب اس نے قرآن سنا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت ثم رأیت، جب میرے مدنی آپ دیکھیں گے، آپ تو دیکھیں گے لیکن کیا ہم بھی دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں تم بھی دیکھو گے. تو خوشی سے سانس نکالا اور فوت ہو گیا. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے لباس کا جو اپر ہوگا نا جی وہ بھی سندس کہتے ہیں باریک ریشم، استبرق کہتے ہیں موٹا ریشم.
ان کے وہاں لباس بھی اور رضائیاں بھی اور فراش بھی ان کے اوپر جو ہوگا سیاب سندس خضر سبز رنگ کا ریشم و استبرق، اور یہ بھی یعنی ریشم کی اعلیٰ قسم ہوگی، وَوَهُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو وہاں چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ پہلے دنیا میں بادشاہ بھی کنگن پہنتے تھے، زیور پہنتے تھے، اللہ ان کو بھی بادشاہ بنا کے ملوک بنا کے داخل فرمائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرماتی ہے يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اللہ ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ تو علماء نے فرمایا یعنی بعض کا مرتبہ چاندی والا ہوگا، ان کو چاندی پہ پہنائیں گے، بعض ان کے اونچے مرتبے والوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، کبھی چاندی کے کبھی سونے کے، اور پھر ان میں موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ ان کو ایسا شراب پلائیں گے جو پاک کرنے والا، ایک تو خود پاک ہوگا نا، دوسرا ہے کہ نہیں ان کو بھی پاک کرے۔ کیا معنی پاک کرنے والا؟ کہ ان کے اندر جو کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے بندے کے اندر، سب دل جائے گا، نہ کینہ ہوگا نہ حسد ہوگا، سب ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پھر اللہ ان کی اعزاز میں کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، اے میرے مومن بندو، یہ جو کچھ ہم نے تم کو دے دیا ہے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مشکورا، اور تم نے جو محنت کی ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اللہ نے تمہیں بدلہ دیا ہے، لیکن تم نے تھوڑا کیا، اللہ نے تو زیادہ دیا۔ تم نے کتنی محنت کی ہوگی، 20 سال 30 سال 50 سال، اللہ نے تمہیں ایسی جنت دی ہے جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کی نعمتوں کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ حجر اسود جو ہے، گزارش یہ ہے جی کہ حجر اسود کو سب سے پہلے سنت تو ہے کہ بوسہ دیا جائے، اور بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ رکھ کے، یہ نہیں کہ چٹخ کرے اور آواز آئے بوسے کی، ادب کے ساتھ بوسے۔ رحمت دو جہاں نے تو یہ بھی کیا، بوسہ بھی دیا، اپنا دایاں گال مبارک بھی رکھا، پھر بایاں گال مبارک بھی رکھا، پھر پیشانی بھی رکھی، اور آنسو بہا رہے ہیں، اور پیچھے حضرت عمر کھڑے ہیں، دیکھا کہ حضور کی داڑھی مبارک بھیگ گئی ہے، آپ نے فرمایا کہ یا عمر ہاں ہونا تو اس کو بدھو، یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے سنت ہے بوسہ دینا۔ اگر رش ہے، ازدحام ہے، بندہ بوسہ نہیں دے سکتا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے دو۔ اگر یہ بھی ناممکن ہے تو پھر اشارہ کرو، لیکن راجح قول یہی ہے مفسرین کے نزدیک کہ اگر ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دینا سب کے نزدیک سنت ہے، اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہاتھ نہ لگے تو بعض علماء احناف فرماتی ہے پھر بھی بوسہ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ گویا بوسے کے قائم مقام ہے، یہ اشارہ جو ہے گویا بوسے کے قائم مقام ہے، اس لیے بوسہ دے سکتا ہے۔ لیکن اکثر علماء احناف بھی فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دینا چاہیے، نہ لگے تو بس اشارہ کافی۔ کہتے جی کہ طواف کے بعد جو 2 رکعات نفل پڑھی جاتی ہے، تو پھر نفل تو تم نے کہہ دیا، مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو واجب کہا جائے یا اس کو صلاۃ ابراہیم کہا جائے؟ صلاۃ ابراہیم کا کیا تعلق ہے یہاں؟ طواف تم نے کیا ہے، نماز تم پڑھے، صلاۃ ابراہیم کہاں سے آ گئی؟ سنت ابراہیم تو پھر بھی ہو سکتا ہے، صلاۃ ابراہیم کیسے ہو سکتا ہے؟
یاد رکھو کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے، نہ نفل ہے نہ سنت ہے، واجب ہے۔ کیا مانا کہ نہیں پڑھی تو پھر اس کو پڑھنی پڑے گی۔ مثلا ایک آدمی طواف کر کے مدینہ منورہ چلا گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں وہاں مدینے میں بھی پڑھے، کیونکہ روایات میں ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں آئے، واپس جا رہے تھے، عصر کے بعد طواف کیا تو آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھی، آپ بلکہ یعنی تنعیم سے بھی نکل گئے، حد حرم سے بھی نکل گئے، چلے گئے، وہیں جا کے آپ نے راستے میں 2 رکعت پڑھی۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں یہ سنت ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو طواف میں کوئی نقصان نہیں، طواف ہو جائے گا۔ نفل تو اللہ کے بندے کسی کے نزدیک میں نہیں، لوگوں نے بنا رکھا ہے نفل نفل نفل، بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کرے آدمی، کس بات کو روئے؟ احرام باندھیں گے، کندھا نکالیں گے، نماز میں بھی کندھا نکال کے شریف آدمی کھڑا ہے، اور نماز ہی تمہاری مکروہ ہو گئی۔ کندھا نکالنا تو صرف طواف میں ہے، اور وہ بھی چکروں میں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اور اکثر فرماتے ہیں کہ 7 چکروں میں اجتماع ہو، لیکن ایک قول میں نے 3 کا بھی پڑھا تھا، لیکن جمہور کہتے ہیں 7 چکر میں اجتماع۔ جب چکر ختم ہو گئے بس کپڑا اپنا کندھے پہ ڈال لو، بات ختم ہوگی، پھر کس بات کا اجتماع ہے؟ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں، کندھا نکالا ہوا، صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، کندھا نکالا ہوا، مینا عرفات جا رہے ہیں تب بھی کندھا نکالا ہوا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ ایک عادت ہے، بن گئی ہے، کوئی نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، لوگ بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھاتے، بھی ہر بندے کے پاس تو مولوی نہیں پہنچ سکتا نا، جو بات تم جانتے تم بھی کہہ دو بھائی صاحب اپنے کندھا ڈھانک لو، کیوں اپنی نماز خراب کرتے ہو؟ جب ہر بندے میں یہ جذبہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن ایک رواج ہے جو ہو گیا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے، عشاء کے بعد سنتیں بھی کھڑے ہو کے، واجب بھی نفل بیٹھ کے ہیں، ایک رواج ہے، بن گیا۔ حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ اجر القائد نصف اجر القائم، اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے نفل جو ہے وہ نفل ہوتے ہیں، تہجد کے نفل جو ہے آپ نے جب آخری عمر میں حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا پھر بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے، اکثر کھڑے رہتے تھے لیکن کبھی کبھی بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو وہ بیٹھ کے پڑھنا تو اس وقت ہے جب آدمی معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تھکا ہوا ہے، بوڑھا ہے۔ یہ نہیں وہ کہیں گے نہیں، یہ 2 رکعت ہر حال میں بیٹھ کے ہم پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احرام باندھیں گے بڑے بڑے معزز آدمی، اور احرام ایسے باندھیں گے کہ ناف کا پورا حصہ اوپر ظاہر ہے۔ اللہ کے بندے، ناف سے لے کر گھٹنے تک تو عورت ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے ورنہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ پرواہ ہی نہیں ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، دکھلا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور اللہ اگر حج اور عمرہ نصیب کرے تو حضور پاک کی سنت کے مطابق نصیب کرے، اسی ادب سے نصیب کرے، اسی تضرع اور خشوع اور خضوع سے نصیب کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں جب آئیں تو ہمارے دل میں اس گھر کی عظمت ہو، شان ہو۔ جمعہ کی نماز سے پہلے وہی 4 سنتیں جیسے ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، جمعہ اور ظہر میں کوئی فرق نہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں جمعہ میں 2 رکعت ہوتی ہیں، 2 رکعت کے قائم مقام خطبہ آ گیا، ظہر میں 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، باقی تو سنتیں پہلے بھی 4 پڑھیں بعد میں بھی 4 پڑھیں۔ کہتے
جی کہ میرے والد صاحب جو ہے خاندان کے ساتھ زمین کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے دادا بالکل تقسیم کر کے گئے تھے۔ اب وہ زمین جو ہے ہمیں تو خیر نہیں چاہیے، لیکن ہم والد کی مدد پہ، اگر آپ کے والد حق پر ہے تو مدد کریں، نہ حق پہ ہے تو بالکل نہ کریں۔ اگر آپ کے والد اپنا حق مانگتے ہیں بالکل مدد کرو، اگر آپ کے والد نہ حق پہ ہیں تو کبھی مدد نہ کرو۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم کے معاملے میں مدد نہ کرو۔ میں بیمار ہوں، زید زیتون اصلی کہاں سے ملے گا؟ اب یہ تو مجھے نہیں پتا جی کہاں سے ملے گا۔ میں انشاءاللہ دعا کرو دکان لگاؤں گا، اصلی ہوگا پھر آپ کو دیا کروں گا۔ اللہ کے بندے بازار میں جا کے پتہ کرو اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں تو جو ملتے ہیں ان کو اصلی نہیں سمجھتا، اصلی وہ ہے جو اپنے سامنے کولو میں کھڑے ہو کے نکلواؤ، وہ اصلی ہوتا۔ اور یہاں مکے میں لگے ہوئے ہیں، یہاں کاکیہ میں شیشہ کی طرف باقاعدہ کولو آپ سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنا زیتون نکلوا لیں۔ سم کے لیے کولو لگے ہوئے ہیں، اپنے تلوں کا تیل نکال کے سامنے نکال کے دے دیں گے، یہاں موجود ہے، وہ اصلی ہو۔ یہ جو باہر سے آتے ہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں، اللہ عالم میں نہیں جانتا۔ اگر کسی آدمی نے کسی لڑکی سے نعوذ باللہ زنا کیا، پھر وہ اس سے شادی کر لے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، شادی کے ساتھ گناہ کیوں تو توبہ کے ساتھ معاف ہوگا۔ پہلے دونوں توبہ کرو اللہ کے آگے، اور یہ باتیں لوگوں کو نہ بتاؤ۔ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اپنے گناہوں پہ تم بھی پردہ ڈالو، توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد نکاح کر لو، پھر کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے الرجی کی شکایت ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہ بڑی عجیب اور بڑی رذیل مرض ہے، اور اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، مجھے خود ہے، اس کا کوئی علاج نہیں جب تک آپ خود نہ تلاش کریں کہ آپ کو الرجی کس چیز سے ہے۔ کسی کو خوشبو سے ہو جاتی ہے، کسی کو اس قالین پہ بیٹھنے سے، نماز پڑھنے سے ہو جاتی ہے، اسی لیے میں ڈر کے مارے مصلی بچھاتا ہوں۔ اچھا، کسی کو بلی دیکھنے سے بھی ہو جاتی ہے، یہ عجب چیز ہے۔ تو آپ خود جو ہے نا ایک ڈائری رکھ لیں اور اس پر روزانہ اپنی ڈائری لکھیں، صبح ناشتہ میں نے کس چیز سے کیا، کھانا کیا کھایا، چائے کیا پی، کون سی چائے پی، شام کو کیا کھایا کیا پیا، سونے تک لکھتے رہے۔ جس دن دیکھیں کہ بھئی اب مجھے آج الرجی زیادہ ہو رہی ہے تو غور کریں گے اس سے پہلے آپ نے کیا کھایا تھا، تو وہ اگر آپ پکڑ لیں تو پھر علاج کی ضرورت نہیں، وہ چیز چھوڑ دیں، الرجی ختم، ورنہ کوئی علاج نہیں۔ حضرت قاضی حسین احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، دعا کریں کہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت کا گلزار بنا دے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑے ماشاءاللہ معتدل اور بڑے با اخلاق، یعنی لوگوں کو ملانے والوں میں سے تھے، لوگوں کو توڑنے والوں میں سے تھے۔ میں نے حج کے دوران عرفات میں مسواک توڑا تھا، کچھ نہیں، کوئی دم شم نہیں پڑتی۔ ایک تو وہ حد حرم سے باہر ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ مسواک کی ٹہنی توڑی، کوئی بات نہیں ہے۔ زیادہ احتیاط کرو تو 1-2 ریال خیرات کر دو، اس کی قیمت خیرات ہو جائے گی۔ میرے والد صاحب کی عمر 85 سال، وہ خود بخود تو حج کرنے کے قابل نہیں ہے،
اگر ہم ان کو عمرے پہ بلا لیں اور عمرہ ویل چیئر پہ کرا دیں ٹھیک ہے، عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، حج طاقت سے فرض ہوتا ہے، استطاعت سے فرض ہوتا ہے۔ اور ویسے اگر تم حج بھی کرانا چاہو تو ویل چیئر تو حج میں بھی چلتی ہے، صرف عمرے میں چلتی ہے، اس دن بند کر دیتے ہیں۔ یہ خود تکلیف کرنا نہیں چاہتا نا، باپ کے لیے کیوں مشقت کرے بیچارہ؟ ابھی تو وہی رش نہیں ہے، 10 منٹ میں گھما کے باپ کو جا کے کمرے میں ڈال دے گا نا، جان چھوٹی، عمرہ ہو گیا، بابا دعا کرو بادشاہ۔ اس دن تو تھوڑا محنت کرنی پڑے گی نا، کہ مینا بھی لے جاؤ، عرفات بھی جاؤ، مزدلفہ بھی آؤ، پھر مینا بھی آؤ، طواف زیارت بھی کرو، صفا مروہ بھی دوڑاؤ۔ تو میرا بھائی کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل ہر جگہ آپ گاڑیوں سے جائیں گے اور ویل چیئر اپنے ساتھ رکھ لیں، جہاں ہم گاڑی سے اترے خیمے تک ویل چیئر پہ چلے گئے، باقی سب آپ گاڑیوں پہ آئیں گے۔ حرم شریف میں بھی ماشاء اللہ طواف کرانے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، آپ نہیں کرا سکتے تو ان کو پیسے دے دیں، ان سے کروا لیں۔ بہرحال عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر والدین فوت ہو گئے ہیں، اب ان کی بخشش کے لیے آپ صدقات کریں، خیرات کریں، ہسپتالیں بنائیں، جہاں پانی کا انتظام نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کریں، اور اگر اتنا پیسہ نہیں ہے تو کوئی مسجد ہے اس کے اندر حمام خراب ہے، حمام بنوا دیں، وضو کی جگہ ٹھیک کروا دیں، مسجد کے اندر جو ہے چٹائیاں نہیں ہیں چٹائیاں ڈلوا دیں، کسی مدرسے میں جا کے ان کو 1 کمرہ 2 کمرے بنا کے دے دیں، تاکہ جب تک وہ چلتے رہیں گے تیرے والد کو ثواب ہوتا رہے گا۔ یہ 2-4 ریال تقسیم کر دی وہ تو ختم ہو گئے نا۔ ایسا کام کریں جو صدقہ جاریہ بن جائے، ہمیشہ کے لیے بن جائے، ہمیشہ کے لیے ثواب ہو۔ طلباء کو کتابیں لے کے دے دیں، بعض مسجدوں میں قرآن نہیں ہوتے، قرآن شریف لے کے رکھ دیں، بعض بچوں کے پاس قاعدے نہیں ہوتے، جتنا اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، 10 ریال کی ہے 10 ریال کرو، 100 ریال کی ہے 100 ریال کرو، کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ آپ یعنی یقین کریں کہ اگر آپ اپنے محلے کی مسجد میں ایک اچھا قاری بٹھا دیں جو بچوں کو صرف عصر سے لے کر عشاء تک پڑھائے، پہلے وہ اپنا سکول جائیں جہاں جائیں پڑھیں، عصر سے لے کر عشاء تک، اس کا فائدہ یہ ہوگا عصر کی نماز ان کی مسجد میں ہوگی، مغرب بھی ہوگی، عشاء بھی ہوگی، قرآن پڑھیں گے۔ ایک قاری جو ہے آپ ماشاء اللہ 5,000 تنخواہ لے لے گا، اچھا اگر 10,000 روپیہ بھی لے لے آپ کے تو 400 ریال بنتے ہیں، تو آپ 400 ریال میں اپنے محلے میں مدرسہ بنا لیں، بچے آئیں پڑھیں اور گھر چلے جائیں، ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رکھنے والے مدرسے بہت مشکل ہوتے ہیں، ان کا سنبھالنا، انتظام کرنا، کھانا پینا، وہ بڑا لمبا خرچ ہے۔ تم غریب آدمی ہو، 2 ساتھی ہو، 200 ریال ملا لو، اپنے محلے کی کسی بھی مسجد میں جا کے ایک قاری اچھا ڈھونڈ کے بٹھا دو، اور محلے میں پھر کے لوگوں سے کہو بھی ایک قاری ہم نے رکھا ہے، تنخواہ ہم دیں گے، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، عصر سے لے کر عشاء تک صرف قرآن شریف پڑھیں، تو یہ ایک ایسا فائدہ ہوگا تمہیں، والد کو ثواب پہنچاؤ۔ اچھا کئی لوگ ہسپتالیں بنا رہے ہیں، دوا نہیں ہے، دوائیں لے کے دے دو۔ کئی لوگ ہسپتالیں بنا رہے ہیں، وہاں ان کے پاس ضرورت کے آلات نہیں ہیں، وہ لے کے دے دو۔ کہتے جی حجر اسود کے وقت بوسہ دینے میں تکلیف ہوتی ہے تو نہ دیا کرو، وہ حجر اسود نے تمہیں خط لکھا ہے، اشارہ کرو چلے جاؤ، تکلیف نہ کرو جناب۔ حجر اسود نے آپ کو کبھی خط تو نہیں لکھا کہ جی مرو لیکن مجھے بوسہ ضرور دینا ورنہ میں اداس ہو جاؤں گا، اشارہ کرو اللہ اکبر سلام علیکم، کوئی تکلیف نہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون۔ اللهم اسعدنا في الدارين اللهم اقض عنا الدين اللهم اسعدنا في الدارين اقض عنا الدين اللهم اسعدنا في الدارين اقض عنا الدين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا
اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما زبان پہ کلمہ شہادت جاری فرما یا الہ العالمین تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما مسلمانوں سے اپنے عذاب رفع فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد